Assalamu alaikum students. Today is our lecture 3. So first of all we'll go for revision for lecture 2. Very quick revision of our last lecture, which was about regulatory system and conceptual framework. آج ہمارا لیکچر 3 ہے اور فرسٹ لیکچر کے اینڈ پہ بھی اور سیکنڈ کے اینڈ پہ کچھ میں نے آپ کو امپورٹنٹ باتیں بتائی تھیں اس سبجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. مگر فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ انالیسس بلیو می از اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری امپورٹنٹ ٹو سبجیکٹ ہے. انٹرسٹنگ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر آپ کو کیونکہ اس کی پری ریکوزٹ ہے کہ آپ نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ اوبیسلی پڑھی ہے, اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کنسیپٹس آپ کو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کا نالج دینا ہے, رپورٹنگ کا نالج, فائنینشیل رپورٹنگ ہے ہی ہے رپورٹنگ اکارڈنگ ٹو accounting standards, according to legislation, according to relevant legislation from the relevant regulatory authorities. For example, State Bank of Pakistan کیا کمپنیز ایکٹ میں کیا چیز بتا رہا ہے, کمپنیز کو کس طرح اپنی پرفارمنس شو کرنی ہے. اسٹاک ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP کیا وہ بھی اپنے رولز بتاتے ہیں لمیٹڈ کمپنیز کو. سملرلی سینٹرل بورڈ آف ریونیو CBR. سو جب آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں, اپنی کمپنی کی پرفارمنس رپورٹ کر رہے ہیں, وہ آپ نے کیسے کرنی ہے یہ ہم سب پڑھتے ہیں فائنینشیل رپورٹنگ انالیسس میں. سو انٹرسٹنگ اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا اس کا نالج آپ شوق سے گین کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اکاؤنٹنگ تو ہم کر رہے ہیں, فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہم کر رہے ہیں, مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں, بجٹنگ کر رہے ہیں, لیکن جب رپورٹنگ کرتے ہیں, رپورٹنگ میں کون سے امپورٹنٹ ایریاز ہیں جن کا ہونا, جن کو کنسیڈر کرنا ویری ویری امپورٹنٹ ہے, ویری امپورٹنٹ, ویری کروشل. اس کے بغیر ٹرو اینڈ فیئر پکچر یوزرس کی طرف نہیں جا سکتی. سو ان دیٹ سینس اٹ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ ٹو. ٹھیک ہے, آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے بہت آرام سے اگر آپ تھوڑا سا اس کو ریگولر بیسس پہ ذرا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپس میں ڈسکس کریں. ہم جو سلولی آگے جائیں گے آپ دیکھیں گے ہم ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس پڑھیں گے, رائٹ. ہم پروویژنس کے بارے میں پڑھیں گے, ہم کنٹینجنٹ لائبلٹیز, کنٹینجنٹ ایسٹس کے بارے میں پڑھیں گے, ہم انشاءاللہ وی ول اسٹڈی آن ڈیپریسیشنس کے بارے میں پڑھیں گے, ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے. اینڈ ویری امپورٹنٹ ایریاز ہیں ہم اس میں اور ویری انٹرسٹنگ ایریاز ہیں. اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو ہے, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, ان میں کون سی چیزیں امپورٹنٹ. ہم انٹینجیبل ایسٹس, ٹینجیبل ایسٹس کے بارے میں پڑھیں گے, رائٹ. ہم لیزز کے بارے میں پڑھیں گے, ویری امپورٹنٹ. ہم ریونیوز کیسے ریکگنائز ہوتا ہے, ایسے ایشوز ہیں جو رپورٹنگ کے دوران ہی آتے ہیں. تو آپ کا نالج لیول انشاءاللہ اپ ہوگا جب آپ یہ دیکھیں گے کہ رپورٹنگ کس طرح کرتے ہیں. آلرائٹ. اینڈ اس کے لیے میں نے آپ کو جو فرسٹ لیکچر میں سیکنڈ لیکچر میں بتایا کہ آپ کی سیلف اسٹڈی پلس یور لیٹر بٹ ریسرچ. ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا آپ ایک دن بیٹھے اور بس لگے رہیں ریسرچ کے اوپر 3 days تک 4 days پتہ ہوش ہی نہیں. آپ ریسرچ کریں, ہیبٹ ڈیولپ کریں. آپ ماشاءاللہ جس اسٹیج پر ہیں ابھی ماسٹرس کر رہے ہیں, آپ کا جو لیول ہے آپ ایک ہیبٹ ڈیولپ کریں کہ آپ ایوری ڈے اور ایوری ویک ایک ٹائم فریم رکھ لیں گے, اتنا ٹائم ریسرچ کے اوپر دیں گے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی میں 5 days ان اے ویک میرا اسٹائل ہے پڑھنے کا, اور 1 day میں جو ہے وہ بالکل فل ٹائم فیملی کو دیتا ہوں, اور 1 day جو ہے ہاف ڈے پڑھتا ہوں. تو ایکچولی آپ 5 days اگر پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھنا ایسا نہیں کہ 10-12 hours. نو, کلاس 10 کی کلاس کے بعد سیلف اسٹڈی ہوتی ہے, چاہے آپ لائبریری میں پڑھیں, چاہے آپ جا کے اپنے ہاسٹل میں اپنے روم میں پڑھیں, پرائیویٹلی پڑھیں. اس کو کہتے ہیں سیلف اسٹڈی. آپ خود پڑھتے ہیں, وہ 2-3 hours 3 hours میکسیمم ڈے میں 2-3 hours between 2 to 3 hours سیلف اسٹڈی, پلس آپ تھوڑا سا ٹائم ریسرچ کو دیں. آپ جا کے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں, ٹاپکس ہم
پڑھتے جا رہے ہیں, آپ اس کو تھوڑا سا ریسرچ کریں, وہ ریسرچ نالج, وہ ریسرچ انفارمیشن آپ اپنے ان نوٹس کے ساتھ رکھیں, اینڈ دین گو فار ڈسکشنس. ویری امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ اپنے پیئرز, جو آپ کے کولیگز آپ کے ساتھ بیٹھیں, آپ گروپ بنا لیں اور اس کو ایک پریکٹس میں رکھیں. آپ ایوری ڈے ملتے ہیں, ونس اے ویک یا ٹوائس اے ویک, آئی ایم ناٹ سیئنگ گو فار ڈسکشن ایوری ڈے, آپ ٹوائس اے ویک کر لیں کہ 40 منٹس ہم ڈسکشن کریں گے فائنینشیل رپورٹنگ انالیسس کے ڈفرینٹ سبجیکٹس ٹاپکس کے اوپر, اور سب تیاری کر کے آ جائیں. جتنی جس نے تیاری کی ہے, پریپریشن کی ہے, ڈسکشن کریں گے. یہ ڈسکشن آپ کو لیول اپ کرے گی. جب آپ نے سیلف اسٹڈی کی ہے, آپ نے لیکچرز دیکھے ہوئے ہیں, آپ نے لیکچرز نوٹ کیے ہوئے ہیں, آپ نے تھوڑی ریسرچ کی ہوئی ہے اور ڈسکشن کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کا تھنکنگ لیول, آپ کا اس ٹاپک کے بارے میں جو نالج اور جو ڈفرنٹ آئیڈیاز ہیں جو آپ کے ذہن کے اندر ہیں, جو ڈفرنٹ کہتے ہیں نا مسکنسیپشنس ہوتی ہیں, کلیئر ہو جاتی ہیں. سو یہ میں آپ کو اب انیشیل ریویو کروں, وہی ارلی اسٹیج پر ہیں. جو ہمارا ٹائم آگے جائے گا, لیکچرز آگے جائیں گے, یہ چیز امپورٹنٹ ہے, رائٹ. سو لاسٹ لیکچر وی ڈسکسڈ دا ریگولیٹری سسٹم اینڈ کنسپچل فریم ورک. تو تھوڑا سا آئیڈیا ہے آپ کو, بتائیں نا ذرا. جی ہاں, اسٹڈی کر کے آئے میں. اچھا, جب نئی کلاس ہے نا, تھرڈ لیکچر ہے, تھوڑا آپ کچھ لوگ مجھے لگ رہا ہے کہ شائع بھی ہیں یا تھوڑا ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں, ریلکٹنٹ ہے کہ آنسر کرنے میں. کوئی بات نہیں, ہم انشاءاللہ ویری کوئکلی آپ بولنے لگ جائیں گے, ہماری کمیونیکیشن لیول آگے جائے گا. اوکے, کیوں ریگولیٹری سسٹم امپورٹنٹ ہے, کیوں کرتے ہیں, کوئی بھی بتا دیں. جیس آپ, جی آپ, جی آپ جو تھرڈ نمبر پہ بیٹھے. وائی. اوکے گڈ, ٹھیک ہے, آپ نے پڑھا ہے. وائی اے ریگولیٹری فریم ورک از نیسیسری, کیونکہ وہ انشور کرتا ہے ریلیونٹ اینڈ ریلائبل انفارمیشن. کس کے لیے؟ شیئر ہولڈرز اینڈ ادر یوزرز. A regulatory framework is required to ensure that relevant and reliable financial reporting is achieved to meet the needs of shareholders and other users. یہ جتنی فائنینشیل رپورٹنگ ہو رہی ہے, ہم کرتے ہیں فائنینشیل رپورٹنگ, اس کا مین کس کے لیے کر رہے ہیں؟ شیئر ہولڈرز, آنرز آف دا کمپنی, بورڈ آف ڈائریکٹرز, اینڈ دین users of financial statements. Both are equally important. ہمارے شیئر ہولڈرز ہیں, ان کو دینے ہم نے رپورٹ کرنا ہے کہ کمپنی نے کیسے پرفارم کیا. سیکنڈ, ہم یوزرز کو دے رہے ہیں, اور یوزرز میں بہت ہم نے ڈسکس کیا ہے, آج بھی دیکھ لیں گے یوزرز کون سے ہیں. انٹرنل یوزرز بھی ہیں, ایکسٹرنل بھی ہیں. مینلی ہم اٹریکٹ کر رہے ہیں, کمپنی اٹریکٹ کرتی ہیں پوٹینشیل شیئر ہولڈرز کو کہ آئیں ہمارے شیئرز بائی کریں. دس از امپورٹنٹ. پرنسپل بیسڈ اینڈ رول بیسڈ فریم ورک. پرنسپل بیسڈ کیا چیز ہے؟ پرنسپل بیسڈ اکاؤنٹنگ کس پر ہے؟ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کس پر ہیں؟ پرنسپل بیسڈ پہ یا رولز بیسڈ پہ؟ تھوڑا سا آئیڈیا. اوکے, جیسا آپ سب سے آگے جو بیٹھے, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. یس جی پلیز, آپ کو اگر آتا ہے ضرور آپ ریز ہینڈ کریں, اور کوئی اس میں شائع ہونے والی بات نہیں ہے, ہم آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, ایک پلیٹ فارم ہے کہ آپ اپنے آپ کو گروم کریں یہاں پہ. کل جب آپ انڈسٹری میں جائیں گے, ورک پہ جائیں گے, اگر یہاں پہ آپ نے ڈسکشنز نہ کیے ہوں, یہاں پہ آپ نے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو نہ کیا ہو, پالش نہ کیا ہو, تو آپ وہاں پہ اس ڈیفیشنسی کو فیل کریں گے. سو مائی اسٹرانگ ایڈوائس ٹو آل آف یو, پلیز پارٹیسپیٹ. لٹل کریں, مور کریں ضرور. پارٹیسپیشن از امپورٹنٹ. کوئی اس میں آپ کو کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. ہم سب آپ کے کولیگز بیٹھے ہیں, یہ آپ فیکٹری کے اندر بیٹھے, پروڈکشن ہو رہی ہے, آپ تیار ہو رہے ہیں. اگر یہیں پہ آپ نے اپنی ڈیفیشنسیز کو چھپانا شروع کیا یا ان کو امپروو نہیں کیا, سو ٹمارو یو ول فیس دا میوزک.
تو آپ یہ پلیز اس چیز کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں, امپورٹنٹ ہے جی. پرنسپل بیسڈ, اوکے, ویل کوائٹ گڈ. اب دیکھیں انہوں نے بتایا اور اپنے ہی ورڈنگ میں بتایا اور مین پوائنٹس میں بتایا, جسٹ ان 30 سیکنڈز کچھ باتیں کی ہیں تو آئیڈیا کہ ہاں بھی ان کو پتا ہے. میں یہ نہیں کہتا جو میں نے آپ کو لکھوایا ہوا حرف بحرف بولنا شروع کریں, نو, آپ ایٹ لیسٹ اپنا کنسپٹ کلیئر کریں, اپنے آئیڈیا اپنے کنسپٹ سے بتائیں. پڑھا آپ نے یہاں سے کیا انڈرسٹینڈ کیا؟ گڈ. Harmonization of accounting standard. There are a number of reasons why the harmonization of accounting standards would be beneficial. Business operate on a global scale and investors make investment decisions on a worldwide basis. There is thus a need for financial information to be presented on a consistent basis. So harmonization of accounting standards کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ As I gave you example before, کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ایک کمپنی ہے, ملٹی نیشنل کمپنی ہے, ملٹی نیشنل ہر جگہ پر ہے, پاکستان میں ہے, بنگلہ دیش میں, یورپ میں ہے, امریکہ میں, آسٹریلیا, کینیڈا, ایوری ویئر لیٹس سی آفیسز ہیں. ہیڈ آفس کہاں پہ ہے؟ نیو یارک, یونائٹڈ اسٹیٹس. سب کمپنی کے اکاؤنٹس وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہیڈ آفس میں کنسالیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنتی ہیں. اگر ہر کنٹری کے اپنے اپنے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں, حالانکہ ڈفرنس اتنا زیادہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوتا کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز پاکستان میں اسٹاک کے اوپر جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہے اس میں اور بنگلہ دیش میں یا آسٹریلیا میں بہت بڑا ڈفرنس ہے. نہیں, ڈفرنس ہے تو جسٹ لوکل لاس بیچ میں کہیں انکارپوریٹ ہو رہے ہیں, مائنرس ہے. لیکن اسٹل جب یہ آل کمپنیز اپنے ہیڈ آفس میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر بھیجیں گے, جب کنسولیڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے سب, تو اس ٹائم پہ جو لوکل اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق بنائی جاتے ہیں. اب وہاں پہ آئی ایف آر ایس یوز ہو رہا ہے, تو اگر سب کمپنی آئی ایف آر ایس یوز کریں گی, فار ایگزامپل ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اے بی سی, اس کا ہیڈ آفس نیو یارک میں اور اس کے 80 آفیسز ڈفرنٹ ورلڈ کے ڈفرنٹ کنٹریز میں, جب وہ اپنے اکاؤنٹس ایٹ دی ایئر اینڈ ہیڈ آفس کو بھیجیں گے جہاں پہ کنسولیڈیشن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بن رہی ہیں, وہاں پہ اگر سب نے آئی ایف آر ایس سے بنایا ہوا انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ بنائی ہوئی چیزیں, اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی ہوئی ہیں, تو جب کنسولیڈیشن ہوگی تو اس میں صرف ایڈ آن ہوگا, کوئی پرابلمز نہیں ہوں گی, کوئی ٹائم اور نہیں ہوگا, اس کو کنورٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. سو ہارمونائزیشن آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز از ویری امپورٹنٹ. لیکن کنسولیڈیشن کے علاوہ بھی اور بڑے فائدے ہیں. یہ تو ایٹ دی اینڈ آف دا اکاؤنٹنگ ایئر ایک بگ بینیفٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی ڈیسیژنز لے رہی کمپنی اور اکاؤنٹس ایک ہیں. ڈیولپمنٹ آف آئی ایف آر ایس, یہ ہم نے پڑھا تھا جی, تھوڑا سا بتا دیں پلیز. ڈیولپمنٹ آف آئی ایف آر ایس, ہو ول ٹیل می؟ اوکے, سیکنڈ لاسٹ, یس, گڈ. ہاں, اوکے, گڈ, کوائٹ گڈ. آپ نے گڈ, اچھا بتایا کس طرح چیزیں بنتی ہیں. آپ نے آئی ایس بی کا بتایا, انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کا ایڈوائزری کمیٹی. گڈ. دا پروسیجر آف دی ڈیولپمنٹ آف این آئی ایف آر ایس, ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کیسے بنتے ہیں. ابھی آج ہم تھوڑا سا اور دیکھیں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کی اسٹیپس. The ISB identifies the subject and appoints an advisory committee to advise on the issue. International Accounting Standard Board ایک باڈی ہے, وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کوئی ایشوز ہو جائے گا ورلڈ میں, کہیں بھی کوئی ایشو ہے, سب ممبر کنٹریز میں ان کے ممبرز ہیں, کوئی ایشو ہو جائے, دا آئی ایس بی پبلش این ایکسپوزر ڈرافٹ. ایکسپوزر ڈرافٹ سے پہلے آپ کا ڈی پی جاتا ہے, ڈسکشن پیپر, فار اے پبلک کمنٹ بینگ اے ڈرافٹ ورژن آف دی امینڈیڈ اسٹینڈرڈ. سو آئی ایس بی سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ایشو کہاں پر ہے. کوئی بھی اکاؤنٹنگ ایشو, اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ, فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ, فائنینشیل رپورٹنگ سے ریلیٹڈ, جتنے بھی اسٹینڈرڈ ہم پڑھیں گے آگے, یہ اسٹینڈرڈس کیوں آئے تھے, لیزز پہ اسٹینڈرڈس کیوں آیا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہم پڑھیں گے اسٹینڈرڈ کیوں آیا, پروویژنس پہ اسٹینڈرڈس کیوں آئے, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس, اکاؤنٹنگ لاز کیوں آئے, کیوں پرابلمس ہوئی ہیں, اور فائنڈنگ
کنکلوڈ یہ ہوا کہ اس کے اوپر کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہے. جب گائیڈ لائنز نہیں تو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس پہ آ جاتا ہے. تو فرسٹ اسٹیج از IASB جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ایشوز کہاں پر ہیں. ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیا, اگر اس ایشو کا ویٹیج ہے تو ڈسکشن پیپر ایشو ہو جاتا ہے DP کہ ڈسکس کریں ذرا آپس میں. ڈسکشن پیپر 2 جو بھی IASB پورے ورلڈ میں جہاں ان کے ممبرز ہیں سب میں ڈسکشن ہوتی ہے. اگر ڈسکشن پیپر میں یہ چیز سامنے آئے کہ یہ ایشو ہے اور اس کو ریزالو ہونا چاہیے, ادروائز کمپنیز فیوچر میں دوبارہ پرابلمز آئیں گی کمپنیز کو, دین ہائی اسٹیجز ED ایکسپوئر ڈرافٹ, دین IASB اس پہ ایکسپوئر ڈرافٹ ایشو کرتا ہے. جب ایکسپوئر ڈرافٹ ایشو ہوتا ہے وہ ایک فارمل ڈاکومنٹ بنتا ہے, فارمل ڈسکشن میں آ جاتا ہے. اینڈ آفٹر ایکسپوئر ڈرافٹ فائنل اسٹیج ایشو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس. جب ایکسپوئر ڈرافٹ کوئی چیز بنتی ہے وہ سب جہاں پہ بھی اکاؤنٹنگ باڈیز چارٹر اکاؤنٹنٹس بنا رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو وہ ڈسکشن میں ان کا پارٹ آف دا سلیبس کر دیتے ہیں ایکسپوئر ڈرافٹ. لیکن فرسٹ اسٹیج از ڈسکشن پیپر, سیکنڈ از ایکسپوئر ڈرافٹ اینڈ دین ایشو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ. یہ ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈسکشن پیپر ایشو ہوا اسٹریٹ اوے اس کے تھوڑے عرصے بعد ED ہوا اور پھر ڈرافٹ ہو گیا. اگر آپ دیکھیں ہسٹری دیکھیں ان کی تو سم ٹائم ڈسکشن پیپر ایشو ہوتا ہے, اس کے 1 ایئر کے بعد 2 ایئرس کے بعد ایکسپوئر ڈرافٹ ایشو ہوتا ہے. ایکسپوئر ڈرافٹ کے بعد 2-3 ایئرس کے بعد جا کے اسٹینڈرڈ, کیونکہ ڈسکشن میک شیور کرتے ہیں کہ سب ایک لیول پہ ہوں, سب کی فریکوینسی ایک ہو, سب ڈسکشن میں آئیں اور اپنا اپنا آئیڈیا دیں کیا اس میں کوئی اور پرابلمس نہیں ہو جائیں گے. تو امپورٹنٹ ایشوز ہیں. فالوئنگ دی کنسیڈریشن آف کمنٹس received on the draft, the IASB published the final text of the IFRS. At any stage, the IASB may issue a discussion paper to encourage comment. کسی بھی اسٹیج پہ ڈسکشن پیپر ایشو کر دیتے ہیں. The publication of an IFRS exposure draft requires the votes of at least 8 of the 15 IASB members. اگر آپ نے IFRS کمپلیٹ, ایسا تو نہیں کہ کسی ایک ہی ڈسکشن پہ ہو, پراپر پھر اس پہ ووٹنگ بھی ہوتی ہے. اگر 15 IASB ممبرز ہیں تو ایٹ لیسٹ 8 جو ایک طرف ہوں گے تو پھر IFRS ایشو ہوگا. ان ادر ورڈس کہ یہ کنسنسس سے, میجورٹی سے جس کے اوپر ان کا میجورٹی آف ممبرس جہاں پہ ایگری کریں پھر IFRS ایشو ہوتا ہے. اسٹیٹس آف IFRS. Neither the IFRS Foundation, the IASB, nor the accountancy profession has the power to enforce compliance with the IFRS. جو اکاؤنٹنگ باڈیز ہیں, پروفیشنل باڈیز ہیں, IASB ہے, IFRS ہے, فاؤنڈیشن ہے, یہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ تو ایشو کر دیتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی پاور نہیں کہ اس کو انفورس کرائیں. Nevertheless, some countries adopt IFRS as their local standards and other ensures that there is a minimum difference between their standards and IFRS. اب IFRS جو ہے International Financial Reporting Standards nowadays very popular and common. آپ پاکستان میں بھی کئی بڑی ملٹی نیشنل دیکھ لیں اور نیشنل کمپنیز ان پاکستان وہ بھی دیکھیں, موسٹلی they are preparing their financial statement on IFRS basis. Why? Because IFRS basis پہ اگر کوئی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنی ہے وہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی, ان کی ریکگنیشن ورلڈ وائڈ ہے. اگر آپ نے پاکستان کے انسٹیٹیوٹ آف چارٹر اکاؤنٹنٹ پاکستان ICAP کی بیس پہ IFRS بنائے ہوئے پھر آپ کی اس کی ایکسیپٹیبلٹی, اس کی ریکگنیشن ورلڈ وائڈ نہیں ہے. چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن جب آپ نے کہیں فرض کریں آپ کا کہیں دبئی میں, سنگاپور میں, ملیشیا میں, تائیوان میں, ہانگ کانگ میں کوئی بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے, آپ وہاں پہ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بتائیں گے. دا فرسٹ کوشچن یو ول بی آسک, دیز اسٹیٹمنٹس آر بینگ پریپیئرڈ آن IFRS بیسس, اس پہ کی جا رہی ہیں یا پھر لوکل اسٹینڈرڈ. اگر آپ کہیں لوکل اسٹینڈرڈ دے ول ریکوائر یو اوکے اس کو چینج کر کے آئیں IFRS پہ لے کے آئیں. سو اب ورلڈ از کہتے ہیں گلوبل ولیج ہے. آپ صبح شام کسی ٹائم بھی نیشنل انٹرنیشنل ٹرانزیکشن چل رہی ہوتی ہیں تو موسٹلی کمپنی پریفر کرتی ہیں. اور اگر دیکھا جائے IFRS میں انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ اور لوکل اسٹینڈرڈس جو پاکستان کے لوکل اسٹینڈرڈ ہیں یا انڈیا کے یا بنگلہ دیش کے کسی بھی کنٹری, ویری مائنر ڈفرینس اس میں بہت کم ہے.
that there is a minimum difference between their standards and IFRS کم ہے. So companies prefer کر رہی ہیں اپنے financial statement کس پہ بنانے پہ, IFRS پہ. In recent years the status of the ISB and its standards has increased. See, in recent years the status of the ISB and its standards has increased, so IFRS carry considerably persuasive force worldwide. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ موسٹلی کمپنیز, آپ اس پہ تھوڑا ریسرچ کر کے بھی دیکھیں, میں نیشنل کمپنیز, موسٹلی کمپنیز اپنے چارٹر اکاؤنٹنٹس اپنی مینجمنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اکارڈنگ ٹو IFRS بنائیں. اوکے, سو ناؤ I just quickly recap what we studied in our last lecture. So dear students, generally accepted accounting practice. Yes, gap. Gap کا word سنا ہوگا آپ نے previous studies میں. I'm sure you must heard this word. You must heard this word in your previous studies somewhere. ابھی آپ مجھے بتائیں نہ بتائیں, مجھ سے ہائڈ کریں, لیکن گیپ کا ورڈ کہیں آپ نے, اگر کسی نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے ضرور سنا ہوگا, تھیوریٹیکلی آپ نے چیز دیکھی ہوگی. You may come across the expression generally accepted accounting practice. کیا مطلب ہے اس کا؟ This means the set of accounting practice applied in the combination of legislation, accounting standards, stock exchange requirements, and in area where detailed rules do not exist, other acceptable accounting practices. آپ فیوچر میں ضرور یہ ورڈ سنیں گے, گیپ, کہ یہ آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ UK گیپ سے ہیں, پاک گیپ سے ہیں, US گیپ سے ہیں, کس گیپ سے ہیں. گیپ کا مطلب ہے کہ آپ کے سیٹ آف اکاؤنٹنگ پریکٹسز جس میں آپ کی لوکل لیجسلیشن, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس اور آپ کے SECP اسٹاک ایکسچینج ریکوائرمنٹس کی لاز انکارپوریٹ ہیں, وہ گیپ ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں جی کہ یہ کمپنی ہے, سویڈش کمپنی ہے, اس کا ہیڈ آفس یہاں پر ہے, یہ US گیپ سے انہوں نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, تو آپ کو ایک دم کلک ہونا چاہیے US گیپ مین US گیپ مین US کی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس, لیجسلیشن اور وہاں کی اسٹاک ایکسچینج کے ریکوائرمنٹس کو پورا کیا ہے, رائٹ. Thus one may speak, we just discussed, thus one may speak of UK GAAP or US GAAP. In an international context, GAAP means accounting practice as defined in IS, with each country adding its own local requirement and practice. Each country adding its own local requirements and practice. بھائی یہ فرق ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اور گیپ میں, کہ اگر آپ کہتے ہیں پاکستان گیپ, پاک گیپ, UK گیپ, US گیپ, یہ ورڈنگ بڑی کامن ہے, نارمل ہے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. UK گیپ اینڈ US گیپ, آپ یورپ میں کسی کمپنی سے کام کریں گے, مڈل ایسٹ میں کریں گے یا امریکہ میں, تو یہ ورڈ آپ سنیں گے UK گیپ, US گیپ. سو in an international context, GAAP means accounting practice as defined in IS, with each country, جو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں ان کو انہوں نے فالو کیا, لیکن ساتھ کیا ہے, with each country adding its own local requirements and practices. Okay? A conceptual framework. Conceptual framework کیا ہوتا ہے؟ In other words, principle based. میں نے بتایا ایک principle based approach ہے, ایک rules based ہے. جو principle based ہے اس کو conceptual based بھی کہتے ہیں. Conceptual framework introduction. There are two main approaches to the accounting. How many approaches? Two approaches. There are two approaches to accounting, two main approaches to the accounting. Number one, conceptual framework, also called
principle based. Conceptual framework also called principle based, such as that used by the ISB, جس کو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ یوز کرتا ہے. دوسری ہے a rule based approach such as that is used in the US. a rule based approach کہاں پہ یوز ہوتی ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹ میں. conceptual based, principle based انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کس کو یوز کرتا ہے؟ کنسپچل بیسڈ کو، رولز بیسڈ کو، ٹھیک ہے، سوری پرنسپل بیسڈ کو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ، اور رولز بیسڈ کو یوز ان یونائٹڈ اسٹیٹس. سو کنسپچل، پرنسپل ISB، رول بیسڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس. واٹ از اے کنسپچل فریم ورک؟ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ یہ فاؤنڈیشن ہے. تھوڑی سی آپ اس کو چیز کو سمجھیں گے دین وین ول گو آن ہائی اسٹیج فردر، تو آپ کو چیزیں سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی. ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیں بالکل ایزی ورڈنگ آئی ایم یوزنگ اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کیپ دا لیول، کہ مجھے پتا کہ آپ کا اس لیول پہ MBA لیول پہ آپ کو جس طرح کی ورڈنگ ہو، ایزی ہو، ود ایگزامپلز ہو، تاکہ آپ کو چیز ایزیلی سمجھ میں آ جائے. واٹ از اے کنسپچل فریم ورک؟ A conceptual framework is a framework which prescribes the nature, function, and limits of financial accounting and financial statements. Nature, functions, and limits of financial accounting and financial statements. A coherent system of interrelated objectives and fundamental principles. Conceptual, principle based. Yes. Why have a conceptual framework? کیوں ہم conceptual framework جاتے ہیں؟ ہم رول بیس پہ کیوں نہیں جاتے؟ جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہم conceptual بیس پہ، پرنسپل بیس پہ جا رہے ہیں. Why not on rule based? Why have a conceptual framework? There are variety of arguments for having a conceptual framework. Many different arguments ہیں for having a conceptual framework. It enables accounting standards and gap. یہ accounting standards اور gap کو ساتھ لیتا ہے to develop according with the agreed principle. It avoids firefighting where accounting standards are developed in a piecemeal way in response to specific problems or abuses. It avoids firefighting. ٹھیک ہے، جہاں پہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ایشوز آتے ہیں پھر رسپونڈ کرتا ہے. ویئر اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ آر ڈیولپ ان اے پیسفل وے ان رسپانس. ٹھیک ہے نا، جہاں تک ایشو آیا اس کو رسپونڈ کیا، اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ایشو کیا، پھر آگے کوئی اور ایشو آیا، پیسفل وے ٹو اسپیسیفک پرابلم اور ابیوزز. کوئی فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے آگے لیزز ہیں، لیزز میں پروویژنز ہیں، کوئی بھی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہے وہ پہلے نہیں تھے، تو مینجمنٹ میں کمپنیز نے ابیوزولی یوز کیا، اس کو مس یوز کی، اس کی ایبسنس کو، اس چیز کی ایبسنس کو. جیسے لیز پہ کوئی اسٹینڈرڈ پہلے نہیں تھا، فار ایگزامپل پروویژنز پہ نہیں تھا. ایبسنس آف دیز اسٹینڈرڈس، چیزیں پہلے اسموتھ چل رہی تھیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ کرافٹ اکاؤنٹنگ، کریٹو اکاؤنٹنگ، ٹھیک ہے نا، مینیپولیشن شروع ہو گئے. تو جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہے وہ پھر ایڈریس کرتا ہے. اٹ اوائڈس فائر فائٹنگ. سو کیا ریزنز ہیں کنسپچل فریم ورک کے؟ لیک آف کنسپچل فریم ورک may means that certain critical issues are not addressed. E.g., until recently there has no definition of basic terms such as an asset or liability in any accounting standard. Critical issues اس میں ایڈریس نہیں ہوتے اگر conceptual framework نہیں ہے. Lack of conceptual framework means that certain critical issues are not addressed. Certain critical issues are not addressed. For example, ابھی تک کسی بھی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ میں ایسٹ اور لائبلٹیز کو
particularly defined نہیں کیا گیا. Recently there was no definition of basic terms such as assets or liability in any accounting standard. Accounting standards based on principles are thought to be harder to circumvent. جتنے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہے بیسڈ ہیں پرنسپل بیسڈ کنسپچل پہ, ناٹ رول بیسڈ. رول بیسڈ کیا ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں. رول نمبر 1 2 3 اسٹاک ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کوئی بھی لیجسلیشن لے آئے, یہ گورنمنٹ بتا دے بھی یہ رول فالو کرنے, یہ کرنے, وہ رول بیسڈ ہے. اس کے پیچھے کیا کنسپٹ ہے, جو بھی یہ پرنسپل بیسڈ کنسپچل ہوتے ہیں. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بیسڈ آن پرنسپلس آر تھاٹ ٹو بی ہارڈر, ان کو چینج کرنا, سرکمونٹ کرنا, ہارڈ ٹو سرکمونٹ, ان کو چینج کرنا مشکل ہے. رائٹ, a conceptual framework strengthen the credibility of financial reporting and the accounting profession. This is important. جو conceptual framework ہے اس سے آپ کی فائنینشیل رپورٹنگ کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ٹرو اینڈ فیئر ویو دیتی ہے وہ کنسپچل بیس پہ, پرنسپل بیس پہ, اس سے آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اسٹرینتھن ہوتی ہے, اس کی کریڈیبلٹی انہانس ہوتی ہے. آبجیکٹو فائنینشیل رپورٹنگ, ہم فائنینشیل رپورٹنگ کیوں کرتے ہیں, کمپنیز فائنینشیل رپورٹنگ کیوں کرتی ہیں, کیا یہ مینڈیٹری ہے, کس کے لیے ہے, کیا بینیفٹس ہیں. The objective of financial reporting is to provide financial information about the reporting entity. Provide financial information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions about providing resources to the entity. This is the classical, I would say, definition of financial reporting or objective of financial reporting, reason of financial reporting. The objective of financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful for existing and potential investors, lenders and creditors in making decisions about providing resources to the entity. یہ رپورٹنگ کے اوپر ہی صحیح بیس ہے. فائنینشیل رپورٹنگ کس طرح ہو رہی ہے, ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرس کو کیسے دیکھ رہا ہے, پوٹینشیل شیئر ہولڈرس کو کیسے دیکھ رہا ہے جنہوں نے بھی شیئر بائی کرنے ہو, آپ کے کریڈیٹرس کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ کے لینڈرز کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ کے ادر یوزر آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں. دس از مین آبجیکٹو اس کا یہ ہے کہ ان کی ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ آؤٹ ہو. یہ سب ڈیسیژن میکنگ ہے نا. آپ نے اینگرو کے, فار ایگزامپل پاکستان میں اینگرو گروپ کے آپ نے شیئر بائی کیے ہیں, آپ ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہیں کہ میں اینگرو کے شیئر اور بائی کروں یا جو ہیں ان کو بھی سیل کر دوں, تو آپ کیا دیکھیں گے, آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھیں گے کہ وہاں پہ رپورٹنگ کیسے ہوئی ہے. وہاں پہ اگر رپورٹنگ فیئر نہیں ہوئی ہوئی, ٹرو اینڈ فیئر پکچر نہیں ہے, پراپر اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس فالو نہیں کیے گئے ہوئے, آپ موسٹ پرابلی شیئر آف کر دیں. اگر رپورٹنگ ٹھیک ہے اور آپ کمپنی کی پرفارمنس تو الگ چیز ہے, پرفارمنس بیڈ ہے اور گڈ ہے وہ الگ چیز ہے. رپورٹنگ کیسے ہوئی ہوئی ہے, رپورٹنگ اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈز ہے, ٹرو اینڈ فیئر ویو ہے, کمپنی نے کیسا پرفارم کیا ہے, گڈ کیا ہے, بیڈ کیا ہے, کیا کیا, وہ دس از اے سیپریٹ ایشو. ہم جب بات کر رہے ہیں رپورٹنگ کیسے کی ہے, کیا رپورٹنگ اکارڈنگ ٹو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہے, اکارڈنگ ٹو لیجسلیشن ہے, اکارڈنگ ٹو SECP ہے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے, کوئی فراڈ تو نہیں ہے, کوئی میٹیریل ایرر تو نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے دس مین آپ کی رپورٹس میں وہ ٹرو اینڈ فیئر پکچر شو نہیں کر رہے. تو فائنینشیل رپورٹنگ کا مین آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کرے, کس میں, ان کے ڈیسیژن میکنگ میں, یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کرے ان کے ڈیسیژن میکنگ میں. When do financial statements show fair presentation? When do financial statements show fair presentation? When do financial statement کیسے کب fair presentation show ہوگی؟ Financial statement will generally show a fair presentation when, ابھی جو میں نے آپ کو شروع میں باتیں بتائی ہیں,
آپ فار ایگزامپل میں نے آپ بتایا کہ آپ شیئر خرید رہے ہیں, آپ کس کو دیکھیں گے؟ کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے نا. یہ کمپنی کی بلڈنگ کو تو نہیں دیکھ کے شیئر خرید بائی کریں گے. کوئی ایسے بھی لوگ ہیں دیکھتے ہیں کمپنی کی بلڈنگ بہت بڑی ہے, اس کی شیئر بائی کر لو. ایسا تو نہیں ہے. یہ کمپنی کے بہت سارے ایڈورٹائز آ رہی ہے, اشتہارات آ رہے ہیں ٹی وی میں, اس کی شیئر بائی کر لو. آپ کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھیں گے جہاں پہ فائنینشیل انفارمیشن ہوگی. اور اگر آپ کسی ایکسپرٹ سے اوپینین لیں گے, فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو اس طرح نہیں انالیسس کر سکتے یا اس طرح جج نہیں کر سکتے, آپ کسی ایکسپرٹ سے اوپینین لیں گے. اور کئی ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, کئی فائنانس ہاؤسز ہیں جو ایڈوائز کرتے ہیں, جو یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ آئیں ہم سے پوچھیں کن کمپنی کے شیئرز بائی کیے جائیں. وہ جو انالیسس کر رہے ہوتے ہیں وہ کس پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کمپنی کی بلڈنگ دیکھے تو نہیں کر رہے. یہ کمپنی کا ایم ڈی کا سائز دیکھ رہے ہیں کہ ایم ڈی بڑا اسمارٹ ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے, نہیں. نو, وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے انالیسس کرتے ہیں, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے انالیسس کرتے ہیں. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے, لیکن فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی کریڈیبلٹی کیسے ہوگی؟ یوزرز جو ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, جو فائنینشیل اینالسٹ ہیں جو انالیسس کر رہے ہیں, وہ بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اوپر ہی سارا کام ہو رہا ہے. اگر اسٹیٹمنٹس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹرو اینڈ فیئر پکچر دے رہی ہیں تو پھر سب اس پہ ریلائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی پہ بیٹھ اسی کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے, اسی کے انالیسس ہو رہے ہیں. ایف ایس کے انالیسس کے اوپر ہی آپ کے انویسٹرز, آپ کے یوزرز ڈیسیژن لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز اپوائنٹ کی جاتے ہیں لمیٹڈ کمپنیز میں. بورڈ آف ڈائریکٹرز انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز اپوائنٹ کرتے ہیں, ایکسٹرنل آڈیٹرز اپوائنٹ ہوتے ہیں جو ایٹ دی اینڈ آف دا اکاؤنٹنگ ایئر ایف ایس کو سائن کرتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ رپورٹ بورڈ کو دیتے ہیں. دے آر ناٹ ورکنگ انڈر ایم ڈی, دے ڈو ناٹ ورک انڈر اینی ڈائریکٹر, دے رپورٹ ڈائریکٹ ٹو بورڈ. بورڈ مین شیئر ہولڈرز, بورڈ آف ڈائریکٹرز. اس میں بھی آڈٹ کمیٹی ہوتی ہے, اس میں وہ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, 100% امپارشل. سو یہ سب چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. دین ایف ایس پہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ ایک تھرڈ پرسن, ایک یوزر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا کانفیڈنس ہوتا ہے, ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہمارے سامنے پڑھی ہیں یہ سائنڈ بائی دی ایکسٹرنل آڈیٹرز who are totally 100% independent people, impartial people. پھر اس پہ آپ انالیسس کرتے ہیں, ہاں بھائی یہ چیز ہمیں جو ملی ہے ان کو دیکھتے ہیں. اگر وہ چیز ہی فراڈ ہو, غلط چیز بنا کے دی ہوئی ہو, آپ اس سے جو بھی انالیسس کریں گے آگے سب چیزیں خراب ہو جائیں گی. تو مین چیز ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا صحیح ہونا, رائٹ. تو کیسے, وین ڈو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ شو فیئر پریزنٹیشن, ہاؤ, وین, کب؟ دے کنفرم ود اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس, جب وہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے مطابق بنائی گئی ہوں گی. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس are prepared accounting standards. If they are not prepared according to the relevant accounting standards, this means FS are not showing true and fair picture. The users are being deceived. The users are being given wrong information. They conform with the accounting standard. They conform with any relevant legal requirement. They conform with any relevant legal requirements, جب وہ local legal requirements کو بھی پورا کرتے ہوں. ایسا ہے کیسز ہوئے ویسے کہ کمپنیز نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی, well done, according to accounting standards everything is fine, but later on پتہ چلا انہوں نے ایک local legal requirement تھی very important, اس کو fulfill نہیں کیا اور اس کے اوپر اس کو fulfill کرنے میں یہ problems تھی اور یہ material effect تھا. Right? So they conform with any relevant legal requirements. Relevant legal requirements. They have applied the qualitative characteristics from the framework. Qualitative characteristic ہونی چاہیے اس کی. Qualitative characteristic کیا ہوتی ہیں? Any idea? Yes, dear students.
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ थोड़ा बहुत यूजफुल होनी चाहिए, क्या कहा आपने, सॉरी, यूजफुल होना चाहिए, ओके, ऑलराइट, चले हम देख लेते हैं आगे, डोंट वरी. सो these three things are important: conform with the accounting standard, conform with the relevant legal requirements, and qualitative characteristics. Objectives of financial statements. क्वालिटेटिव हम आगे डिस्कस करते हैं. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएस इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी. पोजीशन क्या है कंपनी की? पोजीशन कैसे पता चलेगी? मेनली विद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. बैलेंस शीट में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं. पोजीशन कहां से पता चलती है? बैलेंस शीट से. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वर्ड ही ऐसा है, फाइनेंशियल पोजीशन कि क्या पोजीशन है हमारे, कितने फिक्स एसेट्स हैं, कितने करंट एसेट्स हैं, कितना शेयर कैपिटल है, कितना वर्किंग कैपिटल है. ये कहां से पोजीशन कहां से पता चलेगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. और फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता चलेगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से. नंबर 2, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. आपने क्या परफॉर्म किया है वो कहां से आपको पता चलेगा? आईएस से. इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइडेड मेनली द आईएस, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, नेट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, सारे कहां पर है? नेट प्रॉफिट आईएस में. सो फाइनेंशियल पोजीशन यू कैन फाइंड फ्रॉम द बैलेंस शीट विच इज कॉल्ड नाउ statement of financial position. Financial performance of the company you can find from the income statement, from where you can see clearly gross profit, net profit, and other things. Okay. Changes in financial position. Changes in financial position. Financial position कैसे change हुई? Financial position change मतलब shares गए, shares आए. क्या हुआ? Of an equity. Financial position of an equity provided in the statement of changes in equity and statement of cash flow. So statement of changes in equity, उस स्टेटमेंट में चेंज इन इक्विटी में क्या होता है? आप देखते हैं शेयर होल्डर्स का डिविडेंड आउट, ये चीजें सब होती हैं. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी, चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन. जो फर्स्ट है चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस जो आई हैं वो कहाँ पे होगी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में. और फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी इंपॉर्टेंट है. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये कि फाइनेंशियल पोजीशन बताना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताना, चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी बताना. जो चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन कहां से होगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में. क्लियर गाइस? बताएं कौन सी चीज मुश्किल है? बिल्कुल सिंपल वर्डिंग है और इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है. ठीक है. अब आपसे कोई पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब फेयर प्रेजेंटेशन देती है? जिसे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स, और जिसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हों. और ऑब्जेक्टिव क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? फाइनेंशियल पोजीशन बताना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताना, चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन का ये चीज बताना. ये मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों देख रहे हैं? मैं फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता हूँ कंपनी की. यस सर. मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना चाह रहा हूँ. ओके, लाइक दिस. मैं जानना चाहूँ चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन कैसे हुई थी, क्या हुई है लास्ट ईयर जो अकाउंटिंग ईयर है. सो ये ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये मेन परफॉर्मेंस, मेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. यूजर्स ग्रुप्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल टू वाइड रेंज ऑफ यूजर्स इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस. ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वाइड रेंज ऑफ यूजर्स यूज करते हैं फॉर देयर डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. यूजर्स के ऊपर बड़ा फोकस करती हैं कंपनीज. इम्पोर्टेंट एरिया है. एंड सम यूजर्स जो हैं वो कंपनीज के लिए वेरी वाइटल होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. कंपनीज आउट ऑफ द वे जो चीजें कोशिश कर रही होती हैं कि अपने यूजर्स को
keep informed, well informed, and or try to give them good news about the company. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اٹریکٹ ہوں, کسٹمر بنے. اکویٹی انویسٹرز ایگزسٹنگ اینڈ پوٹینشیل. اکویٹی انویسٹر کا کیا مطلب ہے؟ جو شیئر ہولڈرز ہیں ایگزسٹنگ, جو جن کے پاس ہیں, پوٹینشیل جو بن سکتے ہیں, جو فیوچر میں ہمارے شیئر بائی کر سکتے ہیں. پوٹینشیل ان کو ہم کہتے ہیں پوٹینشیل شیئر ہولڈرز. اکویٹی انویسٹرز. نمبر 2, ایگزسٹنگ لینڈرز اینڈ پوٹینشیل لینڈرز. ٹھیک ہے, جو ہمارے جن سے ہم نے لون لیا ہوا ہے یا ہم فیوچر میں کسی سے لون لے سکتے ہیں, سب ہمارے یوزرز ہیں. امپلائیز ہمارے یوزرز ہیں. یوزر آف فائنینشیل امپلائیز فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں, ان کو بھی اپنی جاب سیکورٹی کا پتہ ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کمپنی پرفارمنس کہاں کی جا رہی ہے, اپنے بونسز کیسے ہمیں ملیں گے. اسٹاک مارکیٹ اینالسٹ اینڈ ایڈوائزرز. اسٹاک مارکیٹ میں اینالسٹ, میں نے ابھی بات کی, فائنینشیل اینالسٹ, بزنس اینالسٹ, یہ سب اسٹاک مارکیٹس میں ڈفرنٹ آرگنائزیشن بنا کے بیٹھے ہوئے ان دا اسٹاک مارکیٹ, آؤٹ سائڈ دا اسٹاک مارکیٹ, جو یوزرس کو انفارمیشن دیتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں. ایڈوائزرز ہیں, اینالسٹ ہیں کہ آپ کس کمپنی کی شیئرز بائی کریں. یہ کمپنی کی پرفارمنس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, یہ کمپنیز کیسے جا رہی ہیں. وہ بہت وائٹل رول پلے کرتے ہیں کمپنیز کے شیئرز کے سیل ہونے میں. تو یہ سب لوگ کس بیس پہ, کس چیز کو دیکھ کے انالیسس کر رہے ہیں؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو. دے آر دا مین یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. بزنس کانٹیکٹس انکلوڈنگ کسٹمرس, سپلائرز اینڈ کمپیٹیٹرز. سپلائرز جو آپ کے مین سپلائرز ہیں, دے میک شیور کہ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اس طرح جا رہی ہیں کہ آپ وہ سپلائی, موسٹلی سپلائی از آن کریڈٹ, سو وہ بھی میک شیور کرتے ہیں کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن اتنی ہو کہ ہمیں ساتھ ساتھ پیمنٹس بھی آتی رہیں. And other side is competitors. Competitors all the time see what other company is doing, what other company is doing, how they are performing. تو یہ بینچ مارکنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, انالیسس بھی ہو رہا ہوتا ہے. دا گورنمنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھتی ہے, مین تھنگ ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے, ٹیکس اتھارٹیز. دا جنرل پبلک کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ کمپنی, ہاؤ کمپنی از پرفارمنگ. Okay guys, so these are the main users of groups. تو اس کو آپ ضرور آپس میں ڈسکس کریں. ڈسکشن میں آپ کریں گے, آپ کوئی چیزیں کبھی بولیں گے ہی نہیں, نیور. آپ کا لیول بھی وہ ہے کہ آپ, میں نے آپ کو بتایا, میکسیمم چلیں ٹوائس ان اے ویک, 2 days in a week, 45 minutes ڈسکشن آن فائنینشیل رپورٹنگ انالیسس. ٹاپک لے لیں, پہلے سے اپنے دوستوں کو بتا دیں, آپ دیکھیں آپ کے ٹاپک سے ایسے پریپیئر ہوں گے. Yes, qualitative characteristic of financial statements. Qualitative characteristic of financial statements. The qualitative characteristic of financial statement are set of attributes which together make the information in the FS useful to users. Main qualitative characteristic are, ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا نا, here they have applied the qualitative characteristic from the framework. کیا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا فیئر پریزنٹیشن شو کرتی ہیں, ٹرو اینڈ فیئر پریزنٹیشن. جب ان کے اندر کریٹرسٹک کون سی, کوالٹیٹیو کریٹرسٹک بھی ہوں, وہ کیا ہوتی ہیں؟ دس از وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس. یو شوڈ ہیو نون دس بفور. آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے تھا. میں نے آپ سے پوچھا کوالٹیٹیو کریٹرسٹک مجھے بتائیں, تو یو ڈیڈنٹ ریپلائی, بٹ آئی نیو کہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا تھا اس کا, لیکن آپ نے نالج ہائڈ کیا. نالج ہائڈ کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. نالج شیئر کریں. نالج شیئر ٹیچر سے بھی کریں, نالج شیئر اپنے کولیگ سے بھی کریں. نالج شیئر جو جنرل پبلک آپ کو سننا چاہتی ہے, آپ کوئی چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں, تو ضرور نالج شیئرنگ از ویری امپورٹنٹ. یہ آپس میں نہیں کرنی ہے آپ نے. جو سی اسٹوڈنٹس آپس میں کہتے ہیں ہاں اس کو آ گیا مجھے بھول جائے گا, یا مجھے آ گیا اس کے نمبر زیادہ آئیں گے. نو, جس ٹائم آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے اس کو بتایا اور اس کے نمبر زیادہ آ گئے, اس ٹائم آپ سمجھیں کہ آپ ڈراپ ہوتے جا رہے ہیں. شیئر دا نالج. وین یو ول شیئر یور نالج ول انہانس 10 times دین ادرس. آپ دیکھیں گے آپ کی فیلنگ اور ہو جائے گی. اوکے, مین کوالٹیٹیو characteristics are relevant.
to the need of the users to assist in evaluating performance. Relevant ہونی چاہیے انفارمیشن یوزرس کو اسسٹ کرنے کے لیے. اب انفارمیشن ریلیونٹ ہی نہیں ہے, ریلیونٹ ٹائم کی نہیں ہے, رائٹ. سو ٹو دا نیڈز آف یوزرس ٹو اسسٹ ان ایویلیٹنگ پرفارمنس. ریلائبل, اگر ریلیونٹ ہے لیکن ریلائبل نہیں ہے, ریلیونٹ پیریڈ میں ہے لیکن ریلائبل نہیں ہے. ریلائبل مین کین بی ریلائڈ اپون, free from material error, neutral, compliance with accounting standards or laws, and prudent. So یہ all things reliability میں آتی ہیں. کیا چیز؟ can be relied upon, free from material error, neutral, complete and prudent. نیوٹرل ہونی چاہیے, bias نہیں ہونی چاہیے, complete ہونی چاہیے, complete, incomplete نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے ریلیونٹ بھی ہے, ریلیونٹ ہے, ریلائبل ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہے, تو یوزفل نہیں ہے, لاسٹ کوارٹر کی انفارمیشن نہیں ہے, یہ بیچ میں مسنگ ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. پروڈنٹ, پروڈنٹلی بنائی گئی ہے, ٹھیک ہے. پروڈنس کنسپٹ بھی آپ نے پڑھا ہے, اوکے. پروفٹس انڈرسٹیٹ اینڈ لائبلٹیز اوور اسٹیٹ, ٹھیک ہے. پروفٹس کو انڈرسٹیٹ کر کے بتایا گیا ہے, یہ پروڈنٹ ہے. یہ نہیں بھی پروفٹ ابھی آپ کو ریکگنائز نہیں ہو, آپ نے شو کیا ہوا ہے, دس از اگینسٹ پروڈنس کنسپٹ. سو کوالٹیو کریکٹرسٹک میں کیا ہے؟ ریلیونٹ, ریلائبل, کمپیریبل ود ادر بزنسز. آپ اس طرح بنا رہے ہیں ایٹ لیسٹ آپ اس کو کمپیئر کر سکیں دوسرے سے, تو یہ کوالٹیٹیو کریکٹرسٹک میں آتا ہے. کمپیریبل ود دی پریویس پیریڈ ریزلٹس, اپنے پریویس ریزلٹس پریویس سے بھی کمپیئر کریں. ایسے نہیں پریویس ایئر میں آپ نے کسی اور فارمیٹ سے کسی اور طریقے سے بنائی ہے, اس بار کوئی اور کر رہے ہیں, نیکسٹ ایئر کوئی اور کریں گے. سو ہاؤ یو ول کمپیئر دی پرفارمنس آف دا کمپنی. اگر آپ ڈفرینٹ سا بنا رہے یو کینٹ کمپیئر. سملرلی آپ ایک انڈسٹری میں ہیں, فار ایگزامپل یو آر ان سیمنٹ انڈسٹری, سو آپ دیکھیں گے سیمنٹ موسٹلی جو کمپنی کرتی ہے سیمنٹ انڈسٹری کے سافٹ ویئر بھی سیم ہے, اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر, تاکہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ آلموسٹ ہم کمپیئر کر سکیں ہمارے کمپیٹیٹرس کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی کریکٹرسٹک میں ہے کہ کمپیریبل, ریلیونٹ, ریلائبل بھی ہو. اگر لیٹس سی آپ دیکھیں ریلیونٹ بھی ہے, ریلائبل بھی, بہت اچھی بات ہے, میجر پارٹ ہو گیا کوالٹیٹیو کریکٹرسٹک کا, لیکن کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم لاسٹ ایئر سے کمپیئر نہیں کر سکتے بیکاز آف دس ڈفرنٹ فارمیٹ اور ڈفرنٹ اسٹائل. ہم اپنے کمپیٹیٹر سے کمپیئر نہیں کر سکتے, تو کافی چیزیں پرابلم میں آ جائیں گی. سو کمپیریبلٹی از امپورٹنٹ ٹو کوالٹیٹیو کریکٹرسٹک میں, ریلیونٹ, ریلائبل اینڈ کمپیریبل. انڈرسٹینڈیبل must be presented so it is understandable to users. یہ ہم یوزرس کے لیے کر رہے بھی ہیں, یوزرس کو آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ کمپیئر نہیں کر سکتے. یوزرس کو آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہے, وہ ریلائبل نہیں ہے. انڈرسٹینڈیبل, اتنی اس میں آپ ڈیفیکلٹ لینگویج یا ڈیفیکلٹ اسٹائل سے کریں گے یوزرس اس کو سمجھ نہ سکیں. کوشش کریں گے یوزرس کو آپ اس طرح لگے دے آر نان فائنینس پیپل. آپ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس میں کوئی فائنینشیل کی ٹرمینالوجی یوز نہیں کریں گے, بٹ آپ یوز کریں گے لیکن اس کو اس وجہ سے کریں کہ وہ ایزی انڈرسٹینڈیبل ہو, رائٹ. مسٹ بی پریزنٹڈ سو اٹ از انڈرسٹینڈیبل ٹو جنرل یوزرس. ہسٹوریکل کاسٹ, ہسٹوریکل کاسٹ کیا ہوتا ہے؟ Any idea? Historical cost? Historical cost, under historical cost counting, assets are recorded at the amount of cash or cash equivalent paid or the fair value of the consideration given to them.
सिंपल चीज़ है कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग ये है, अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग जिस प्राइस पे आपने एसेट लिया हुआ है उसी प्राइस पे आप उसको रिकॉर्ड कराएंगे, या आपने फेयर वैल्यू पे लिया और फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन गिवन जो आपने जिस प्राइस पे फेयर वैल्यू पे लिया था वो आप रिकॉर्ड करेंगे। इन अदर वर्ड्स, आपने बिल्डिंग बाय की थी, 5 ईयर्स पहले आपने बिल्डिंग बाय की 1 मिलियन की, आप उसको 1 मिलियन लिखेंगे और उसको डेप्रिशिएट करते हुए आगे लेके आएंगे। अनलेस अंटिल आप रीवैल्यूएशन नहीं करते ऑफ ऑल योर एसेट्स, वो वैल्यू इसी तरह जाएगी, कैरी ऑन होगी, उसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। वो कहते हैं ना, आप मोस्टली हमारे एसेट्स हमारी बैलेंस शीट पे, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पे किस पे होते हैं, हिस्टोरिकल पे होते हैं। लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड in exchange for the obligation. This method of accounting has advantages, but it also has a serious disadvantages. Historical cost के अपने advantages भी हैं और some serious disadvantages भी हैं. Let's see for the advantages. Advantages of historical cost accounting. Records are based on objectively verifiable amount. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट इज ऑब्वियसली जब आप जिस कॉस्ट पे अपने बाय किए हैं या जिस जो आपकी लाइबिलिटी की कॉस्ट थी, आप ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल अमाउंट है ये, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिवली होता है जब आप एस्टिमेट्स लगा रहे हैं, आप अपने अंदाजे लगा रहे हैं। ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल अमाउंट्स, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ये इसका बिग एडवांटेज है। इट इज सिंपल एंड चीप, वही सिंपल है और इतना कॉस्टली भी नहीं है, सिंपल है। The profit concept is well understood. इस मेथड से प्रॉफिट कंसेप्ट जनरल पब्लिक, जनरल यूजर्स को समझ में आ जाता है। किससे? हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग से। विद इन लिमिट्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट फिगर्स प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कंपैरिजन with the results of other companies for the same period or similar periods with the results of the same company for previous periods and with budgets. कंपैरिजन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में हो जाता है। लेट्स सी आप एक कंपनी ए का कंपनी बी से कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपनी ए ने सारा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग किया, ये भी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पे ठीक है, लेकिन पता चला ये हिस्टोरिकल कॉस्टिंग नहीं, ये फेयर वैल्यू पे अपने एसेट्स ला रहे हैं, तो आप यू कांट कंपेयर। क्यों? उनकी बैलेंस शीट डिफरेंट शो कर रही है, एसएफपी, उनके एसेट्स ज्यादा इसलिए हैं कि वो फेयर वैल्यू पे आ गए हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं है। ये कंपनी अपने एसेट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा रही है, तो अगर ये भी फेयर पे आ जाए फिर कंपैरिजन तो हो सकता है, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग कंपैरिजन में हेल्प आउट करती है। सो एडवांटेजेस में आप देख सकते हैं कि फेयरेबल अमाउंट्स, ऑब्जेक्टिवली फेयरेबल अमाउंट्स हैं, एक्चुअल कॉस्ट पे एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं तो वो फेयर प्राइस बता रहे हैं, सिंपल एंड चीप है, प्रॉफिट कंसेप्ट वेल अंडरस्टूड इसमें, और ये कंपैरिजन में भी हेल्पफुल करता है। डिसएडवांटेजेस, इट ओवरस्टेट्स प्रॉफिट्स व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग थ्रू इन्फ्लेशन, सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस। किस तरह? जब इन्फ्लेशन में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, if assets are retained at their original cost, depreciation is based on that cost. ठीक है, हमने बिल्डिंग की एग्जांपल ली, बिल्डिंग 5 इयर्स पहले आपने 1 मिलियन की ली थी, ठीक है, और 1 मिलियन से आप उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसी है ना, 1 मिलियन की बिल्डिंग थी और 1 मिलियन से आप उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, राइट। अब आफ्टर 5 इयर्स बिल्डिंग की वैल्यू 1 मिलियन से 2 मिलियन हो गई है, बट आपको 2 मिलियन से डेप्रिसिएशन लेनी चाहिए और वो एक्सपेंस में चार्ज करना चाहिए आईएस में, but you are taking a depreciation on the value of historical cost amount which is 1 million. If assets are retained at their original cost, depreciation is based on that cost, and if an inflation pushes prices up, the true value to the enterprise of the use of the assets becomes progressively more than the depreciation charges. So profit overstate with the profit ज़्यादा शो कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन फिगर यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए थी, आप कम शो करें क्योंकि आपकी एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट में है, इसलिए डेप्रिसिएशन भी कम आ रही है और प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा है। सो ये एक डिसएडवांटेज है ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। द डिसएडवांटेज कैन बी ओवरकम बाय revaluing non-current assets. IAS International Accounting Standard 16 that requires depreciation to be based on the revalued amount. सो ये जो हमने अभी डिसएडवांटेज डिस्कस किया है, ठीक है, ये डिसएडवांटेज ओवरकम हो सकता है जब अगर एसेट्स अपने रीवैल्यू करें। 5 इयर्स पहले एसेट की वैल्यू और थी, ऑब्वियसली आज को रीवैल्यूड करेंगे तो वो आपके एसेट जो है वो फेयर वैल्यू पे आ जाएंगे,
پھر اس پہ آپ ڈیپریسیشن کریں. آئی ایس بھی آپ کو پرمٹ کرتا ہے, آئی ایس 16 that requires depreciation to be based on the revalued amount. This is all from my side, my dear students. I hope یہ لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. آپ اس کو پلیز اچھی طرح ریوائز کریں ٹوائس. ابھی ہمارا انیشیل سٹیج ہے, لیکچر 3 تھا, کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اپنی فاؤنڈیشن اسٹرانگ کرنے کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. آپ کو پرنسپل بیسڈ اپروچ جو جس کو ہم کہتے ہیں کنسپچل اپروچ, وہ رول بیسڈ ہم نے پڑھا. ہم ریگولیٹری سسٹم میں آلموسٹ چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں آج, اور اس میں ہم نے ہسٹوریکل کاسٹ بھی دیکھا ہے اور کوالٹیٹیو کریکٹرسٹک آف ایف ایس بھی دیکھا ہے. تو ان چیزوں کو آپ پلیز تھوڑا اچھے طریقے سے دیکھیں پلیز, اور اس کو سلولی بٹ شیورلی اس کو ڈسکس کریں اور میک شیور کریں کہ آپ کو چیزیں آتی ہیں, کوئی یہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے, پھر آگے آپ کو پرابلم نہیں ہوگی, آپ اور چیزیں اچھی طرح سمجھیں گے. ہر چیز کا آگے انٹر لنک ہے, ٹھیک ہے, ہر چیپٹر کا آگے سے انٹر لنک ہے. تو آپ کسی چیپٹر کو کسی کلاس کو مس نہ کریں, اور آپس میں ڈسکشن ضرور کریں, آپس میں ڈسکشن پلیز ضرور کریں. اور سیلف اسٹڈی امپورٹنٹ ہے. یہ تینوں چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں, سیلف اسٹڈی, ریسرچ اینڈ یور ڈسکشنس, یہ 3 تھنگز آر کوائٹ امپورٹنٹ. آپ فیل کریں گے جب آپ چیز اسٹارٹ کر لیں گے, آپ اس کو ایک ہیبٹ بنا لیں گے اپنی, کہ ریسرچ تھوڑی سی کر لی, پھر ڈسکشن کر لی اور سیلف اسٹڈی کی ہے. آپ دیکھیں گے یہ اس سے آپ کی اسٹائل, آپ کی انڈرسٹینڈنگ, نالج میں بہت فرق پڑے گا. اوکے, سو تھینک یو ویری مچ. دس از آل فرام مائی سائڈ. سو انشاءاللہ ویل میٹ ان آور نیکسٹ کلاس. اللہ حافظ.